نمبر 1066۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا اور مظلوم کی امداد کرنا تھا، اور یہ کسی دین میں بھی گناہ نہیں۔ پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنا اور استغفار چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا دستور ہی ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ ترجمہ: عرض کی، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ قال ربی، عرض کی، اے میرے رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، جیسا کہ میری تقصیر کی بخشش فرما کر تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تو اب مجھ پر یہ کرم بھی فرما کہ مجھے فرعون کی صحبت اور اس کے یہاں رہنے سے بھی بچا، کیونکہ اس کے ہمراہ رہنے والوں میں شمار کیا جانا بھی ایک طرح کا مددگار ہونا ہے، اور میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ ترجمہ: پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں۔ جب صبح ہوئی تو اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ مرد جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، تو کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو فرعونی کے پنجائے ظلم سے رہائی دلائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس فرعونی کو پکڑ لیں اور اس پر گرفت فرمائیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بولا،
اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ مصر کی سرزمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے۔